وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمی از حب او ساکن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی محفل ایک عاشق صادق کے نام۔ آج کی یہ محفل جس میں خوشبوؤں کا سفر اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور مدنی آقا کے قدموں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سفر کا آغاز وہاں سے بار دیگر ہوتا ہے، اور یہ پھر سمرقند و بخارا اور پوری کائنات میں جہاں جہاں عشاقان رسول ان کے قلوب پر منور ہوتا ہے اور خوشبوؤں کی بارش ہوتی ہے۔ اور اس خوشبو کو حاصل کرنے والی وہ شخصیت جسے عبد الرحمن جامی کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، اور جب نسیمہ جانب بتھا گزر کن کی بات وہ کرتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے، اور جب اپنے وجود کے ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، پارا پارا ہونے کی بات کرتے ہیں، اور تنم کے لفظ سے اپنے آپ کو موسوم کر کے اپنے وجود کو بارگاہ رسالت میں اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جو پیش کرنے کا حق ہے، تو پھر آواز یہ آتی ہے کہ اس کی قبولیت ہماری بارگاہ میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عاشق صادق ہیں کہ جو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں پر کامل دسترس رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ رکھیں کہ جب نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے جامی کو ایک عشق کا جام دے دیا گیا، تو پیدا تو وہ جام میں ہوئے ہیں، لیکن عشق و مستی میں جب ان کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نظر آتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو آج علماء کرام بیان کریں گے، معروف ثناخواں بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں سرنامہ کلام کے بعد تعارف کی طرف جاؤں، صرف ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ آج کی جو یہ محفل ہے، اس محفل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرے ہوئے دل زندہ ہو جائیں اور مدینے کی وہ خوشبوئیں ہمیں حاصل ہو جائیں کہ جس کے لیے حسن رضا نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور اس تاجداری کو حاصل کرنے کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کے وہ لوگ یہاں موجود ہیں کہ جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ میرے مراد مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے ہے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان آج کی محفل کے علامہ اکرام حسین قادری صاحب، قبلہ آپ کے لیے خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اور آپ کو خوش آمدید اس روحانی محفل میں ARYQ TV کی جانب سے۔ اور پھر اس کے بعد معروف ثناخواں، محبتوں میں ڈوبی ہوئی شخصیت جو ہمیشہ حضور کے عشق میں، حضور کی بارگاہ میں کبھی جامی کا کلام پڑھتے ہیں، کبھی رومی کو پڑھتے ہیں، کبھی اقبال کو پیش کرتے ہیں، کبھی فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو پیش کرتے ہیں۔ مراد ہے محمود حسن اشرفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے۔ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو کلام اطلاع میں نے جو عرض کیا، اور بغیر اس کے تو میں عام طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی محفل ہوتی ہی نہیں۔ تو آئیے اس پاکیزہ ہستی کے نام سے اس محفل کا آغاز کریں کہ جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی، اور جس نے نظر ڈالی تو جس طرف اٹھ گئی دم بدم آ گیا۔ میری خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے اور شرف کی بات ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنتے ہی عشق رسول کی ایک خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں ہم یہاں پہ جمع ہیں، انہی کا بڑا خوبصورت کلام پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمی از حب او ساکن فلک
فلک در عشق او شیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ البصر خوانند دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ البصر خوانند دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا محمد احمد و محمود بیرا خالقش بستود محمد احمد و محمود بیرا خالقش بستود ازو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا ازو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم نادم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا نادم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آید بیضا نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آید بیضا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا مقطع سے زسر سینہ اشجامی علم نشرح لکا برخان زمیراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت نعت بارگاہ رسالت مآب علیہ تحت و ثنا میں بھائی محمود حسن اشرفی صاحب نے پیش کی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس التجا کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اس روحانی محفل سے منسلک رہیے، کچھ لمحات کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی جانب رجوع ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بار دیگر خوش آمدید۔
اور اب سلسلہ کلام کچھ بنیادی سوالات ذہن میں ہیں کہ کیا شخصیت ہے، اور ظاہر ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت قبلہ علامہ صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کے اوصاف حمیدہ ہیں، ان کے وہ بنیادی تربیتی ادارے جو انہیں نصیب ہوئے جس کی وجہ سے وہ مولانا جامی کہلائے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولدم جام و رشحہ کلمم جرائے جام شیخ الاسلامیست لا جرم در جرید اشعار بے دو معنی تخلصم جامیست. یہ علامہ جامی رحمہ اللہ کا اپنا ہی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک تو میرا پیدائشی علاقہ جو ہے وہ جام ہے، اور دوسری میری جو نسبت ہے وہ نسبت ہے شیخ الاسلام احمد جام زندہ پیل رحمہ اللہ، مشہور صوفی بزرگ گزرے. تو ان دو نسبتوں کی وجہ سے میں نے اپنا تخلص جامی رکھا ہوا ہے اور جامی کہلاتا ہوں. تو ایک تو اسی کے اندر ہی ذکر آ گیا کہ حضرت کا جو ہے وہ فیض کا سلسلہ، حضرت کی انسپائریشن شروع سے جو بزرگان دین کے ساتھ رہی ہے. پھر علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ بیک وقت بہترین شاعر، عظیم فلسفی اور نقطہ رس محقق اور عظیم صوفی ہیں. ہم ان ساری جہتوں کے اندر علامہ جامی رحمہ اللہ ہمیں ایک بہت بلند پایا بزرگ کی طرح نظر آتے ہیں. ان کے اندر ان کا قد بہت بلند ہے، ان ساری جہتوں میں ید طولہ رکھتے ہیں علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ. اور یہ ہم اخلاق کو دیکھیں، ان کے اوصاف کو دیکھیں، ان کی عادات اور اطوار کو دیکھیں، اس سب کچھ کے باوجود جو میں نے ان کی نسبتیں ذکر کی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ساری زندگی ہمیں حضرت کبھی وقت ضائع کرتے نظر نہیں آتے. کیا بات ہے. وقت کی پابندی، اس کی تنظیم، یہ ایک بنیادی وصف تھا، بنیادی خصلت تھی جس کو آپ بھرپور ملحوظ رکھتے تھے، اس کی بھرپور رعایت کرتے تھے. حضرت کا وصال ہوا 898 سنہ ہجریہ میں، ولادت ہوئی 817 سنہ ہجریہ میں، تقریباً 80 یا 81 برس کی عمر پائی ہے. 61 برس کی عمر میں جب آپ دمشق گئے ہیں تو 61 برس کی عمر میں بھی اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بھی حضرت ہمیں وہاں نظر آتے ہیں حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید محدث علامہ حافظ خیزری رحمہ اللہ کے پاس جا کر حدیث کا سماع کرتے ہوئے حدیث کی سند لیتے نظر آتے ہیں. یعنی ان کا علم کا جو تعلق ہے، 61 برس کی عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے علم کی طلب سے پیچھے نہیں ہٹتے. علم کی جو طلب کا معاملہ ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہمیں اسی طرح جوبن پر نظر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ وقت کی تنظیم ہے، تنظیم کے ساتھ پھر جو ان کا جنرل پبلک کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، ہم اگر ان کے حالات پڑھیں تو مستند ترین حالات ان کے جو لکھے ہیں خود ان کے اپنے شاگرد رشید علامہ عبدالغفور لاری رحمہ اللہ. انہوں نے جو نفحات الانس پہ حاشیہ لکھا ہے اور اس کا تکملہ ہے، اس کے اندر انہوں نے حاشیے میں جو ہے وہ حالات لکھے ہیں علامہ جامی رحمہ اللہ کے تکملے کے طور پر. اس میں انہوں نے اس بات کو باقاعدہ مینشن کیا، اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ حضرت استاد کی عادت کریمہ کیا تھی کہ زمین پہ تشریف فرما ہوتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، قبلے کو رخ کرتے تھے، دو زانو بیٹھتے تھے، اور کوئی بھی ملنے کے لیے آتا تھا ادنا ہو یا اعلیٰ، جب تک وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا حضرت کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے، بھرپور توجہ دیتے تھے اگلے کو. جب تک اگلا نہ اٹھتا اس وقت تک آپ جو ہے اگلے کی طرف بھرپور یعنی بنیادی آداب کو بنیادی آداب یہ سکھایا کہ بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اور علم کو صرف حاصل نہیں کرنا، برتنا بھی کیسے ہے. برت کے جو ہے وہ حضرت نے بالکل دکھایا ہے. اور تعلق جو حضرت کا ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے. ایلیٹ کی کلاس کے ساتھ بھی رہا. سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطینیہ فتح کیا ہے، حضرت کا ان کے ساتھ تعلق رہا. ان کے بعد سلطان باجدید خان، ان کے ساتھ تعلق رہا. باقاعدہ خط کتابت کا سلسلہ بھی تھا، وہ حضرات خط بھیجتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے. تو یعنی حضرت کا تعلق ایلیٹ کلاس کے ساتھ، سلطانوں کے ساتھ ہونے کے باوجود عوام کے ساتھ بھی اسی طرح وہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے. بندہ پروری، غم گساری، غم خاری، یہ اعلیٰ صفات جو ہر ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے، یہ ساری صفات ان کے اندر تھیں. اچھا انسان ہونا یہ خود ایک بڑی خوبی ہے. تو حضرت جو ہے وہ عظیم عالم، عظیم عارف، عظیم محقق، عظیم صوفی، عظیم فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسان بھی تھے. تو عظمت کا معیار رتبوں پر نہیں ہوتا، ظاہر رتبوں پر، رویے پر ہوتا ہے. اور یہ رویہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنے رویے کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک کر لیں. تو قبلہ علامہ صاحب تصانیف بہت تھیں، علامہ اکرام صاحب تصانیف بہت، اور علمی ورثہ بھی بہت، اور ید طولہ رکھتے تھے جیسے کہ آپ نے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا.
یہ فرمائیے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ کون سا علمی ورثہ ہے جو انہوں نے منتقل کیا آج کی نسل کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک عظیم عاشق رسول کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. دیکھیے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں، تاریخ میں بہت ساری شخصیات ایسی نظر آئیں کہ جو ہمیں یک جہت، دو جہت یا سے جہات نظر آتی ہیں، لیکن مولانا عبدالرحمن جامی وہ ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملٹائی ڈائمنشنل شخصیت ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک. ہر میدان کی جانب یہ گئے، اگر تحقیق کی جانب گئے تو عظیم محقق کہلائے، اگر یہ تدریس کی جانب گئے تو یہ عظیم مدرس کہلائے، تصنیف کی جانب گئے تو عظیم مصنف کہلائے. اور پھر ساتھ ساتھ تصنیف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے نا میدان ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی نظم میں گیا تو صرف وہ نظم میں ہی رہا، اگر وہ نثر لکھتا ہے تو وہ پھر اس کمال کی نہیں ہوتی جو نظم ہوتی. لیکن مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ آپ نے نظم اور نثر دونوں میدانوں میں اپنا ملکہ منوایا، اپنا جو ہے وہ شہرہ انہوں نے قائم کیا، اور اس کی مثال ان کی تصانیف جو آج بھی رائج ہیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے تصانیف فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں وہ مقبولیت عامہ حاصل ہوئی کہ آپ دیکھیے کہ یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، لیکن آج بھی وہ تصانیف موجود ہیں اور لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. اور ایسا اکتساب فیض کہ مبتدی طالب علم سے لے کر ایک عالم کہلانے والا فرد تمام ان مبارک تصانیف سے فیض حاصل کر رہا ہے. اگر میں ابتدائی طور پر علم النحو کے اعتبار سے ہی بات کروں تو ہمارے ہاں جو میعت و عامل کہلاتے ہیں، اس کی شرح میعت عامل لکھ کر بالکل مبتدی جو طلبہ ہیں پہلے دوسرے سال کے، ان کو ہی انہوں نے یہ جام عطا کیا کہ جامی کی شرح میعت عامل وہ آج بھی پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ فوراً ہی اس کے مان بعد ہمیں کافیہ کی بڑی کتاب ایک نحو کی نظر آتی ہے، جس کی آپ نے شرح لکھی، جو عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے شرح ملا جامی. اصلاً اس کا جو نام تھا وہ فوائد ضیائیہ، اور ضیاء الدین چونکہ ان کے صاحبزادے کا نام تھا، ان کی خواہش پر انہوں نے کافیہ کی شرح لکھی جو شرح ملا جامی کہلائی. اور آج شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہو کہ جہاں نحو پڑھائی جاتی ہو اور شرح ملا جامی نہ پڑھائی جاتی ہو. یہ دیکھیے کہ یہ اس ایسے میدان کی جانب آپ نکلے ہیں کہ جو خالصتاً تدریس کا میدان ہے، لیکن اس میں جو آپ نے قلم اٹھایا تو وہ اتنا مضبوط اور پختہ ہے کہ آج بھی وہ کتابیں ہمارے نصاب میں رائج نظر آتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جب آپ تاریخ کی جانب گئے اور شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق کی جانب گئے، جیسا مفتی صاحب نے بھی اس کتاب کی جانب اشارہ کیا، نفحات الانس جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، 650 ان اولیاء کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی شخصیت سے پہلے گزر چکے، اور ان کا پورا بایو ڈیٹا آپ نے ذکر فرمایا. اور پھر اس کا استناد جو ہے، اس کی اوتھینٹسٹی اتنی ہی کافی ہے کہ وہ ترتیب دینے والے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اسی کتاب میں آپ کا ایک خاصہ اور بھی ہے کہ آپ نے اس کی ابتدا ہی میں 9 فصلیں ایسی ترتیب دی ہیں کہ جو بطور خاص صوفیہ کے احوال اور ساتھ ساتھ جو اسلامی تصوف ہے اس کو بطور نصاب آپ نے نفحات الانس میں ذکر فرمایا. ایک اصطلاح جو ہمارے ہاں مثنوی کی استعمال ہوتی ہے، اگر ہم نظم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مثنوی، اور وہ مثنوی جو ہے مولانا روم کی زیادہ معروف ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک جو مثنوی کا ایک ترتیب ہے جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 7 مثنویاں لکھی جو معروف ہیں، اورنگ ہفت سے کے نام سے معروف ہیں. اور یہ مثنویاں جو ہے آج بھی اپنے نظم کے اعتبار سے اور اپنی ترتیب اور اشعار کی خوبصورتی کے اعتبار سے ہمیں معروف اور مشہور نظر آتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہارستان کا تعارف تو دینے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام تصانیف میں ایک چیز ہمیں بطور خاص نظر آتی ہے کہ آپ نے اگر فارسی زبان میں قلم اٹھایا تو فارسی زبان کا حق ادا کر دیا، اور اگر آپ عربی کی جانب گئے تو پھر آپ نے ایسی شاندار اور ایسی فصیح عربی کو ترتیب دیا کہ پھر وہاں بھی آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے شرح ملا جامی ہے کہ آج بھی بڑے بڑے اساتذہ جب شرح ملا جامی پڑھاتے ہیں اور اس میں حاصل محصول کی بحث آ جائے تو گویا کہ اس ایک صفحے کو پڑھانے میں کئی دن صرف ہوتے ہیں. اور جب پڑھانے میں اتنے دن صرف ہوتے ہیں، دوسری جانب دیکھیے کہ مولانا عبدالرحمن جامی کے علم کی جو گرفت تھی وہ کتنی مضبوط اور پختہ تھی کہ آپ نے محض اپنے بیٹے کی فرمائش پر کافیہ کی شرح لکھ کر اکتساب فیض کے لیے دنیا والوں کے لیے عطا کر دیا. ماشاءاللہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی خاصیت ہے. جیسے قدوری کمار، لیکن جب لکھا تو اپنے بیٹے کے لیے لکھی، اور وہ آج فقہ کی وہ بنیادی کتاب ہے.
اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ اولاد تو ظاہر میں ہوتی ہے، باطنی طور پہ تو وہ روحانی اولاد ہے جو نسلوں نسلوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ قبلہ علامہ نیازی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ فرمائے نعتیں سبحان اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی حاضری ہو گئی۔ کیا رنگ ہے جامی کا نعت میں؟ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کے جتنے فضائل اور کمالات بیان کیے گئے، تو میرے خیال میں یہ فضائل اور کمالات جو ہے اس سے زیادہ تر اہل علم آگاہ ہیں۔ عوام کے لیے بھی یہ ایک سلسلہ جو ہم نے رکھا تھا کہ عوام بھی ان فضائل اور کمالات سے ان کی آگاہ ہو جائے۔ عوام سے عموماً یہ گوشہ ان کا پوشیدہ ہے، لیکن عوام انہیں جس حیثیت سے جانتی ہے وہ حیثیت ہے ایک عظیم عاشق رسول کی، ایک عظیم نعت گو کی۔ تو عوام انہیں نعت کی حیثیت سے ہی جانتی ہے، عوام کے اندر ان کا نام اس وقت سے آج تک نعتوں کی حیثیت سے مشہور آیا۔ تو علامہ جامی کی نعت کے تو کیا کہنے۔ اب یہ دیکھیں کہ علامہ جامی کی نعتوں کو تو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی، ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ بعد میں آنے والے ان کی زمینوں میں کلام کہتے رہے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے ہر شاعر نے اور بالخصوص نعت گو شعراء نے ان کی تقلید کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے اور ان کو باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا ہے، باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ ایون کہ شاعر مشرق اقبال نے بھی ان کو باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، شعر لبریز معانی گفتاست، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست۔ کہتا ہے میں جو ہے وہ مولانا جامی رحمہ اللہ کے انداز کا کشتہ ہوں، ان کے انداز کا شہید ہوں، فدا ہوں ان کے انداز پہ، اور ان کی جو نظم و نثر ہے یہ دونوں ہی میری خامی کا علاج ہے۔ یہاں خامی بھی عام ہے، یعنی خامی نفسانی خامی کا علاج بھی ہے، روحانی خامی کا علاج بھی ہے، اور فنی خامی کا علاج بھی ہے۔ تو اقبال یعنی اپنے ایک مرشد مانوی ان کے مولانا روم ہے جن کا جا بجا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک دوسرے روحانی استاد کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ بھی میرے روحانی استاد ہیں، ان سے بھی میں نے فیض اسی طرح حاصل کیا جس طرح مولانا روم رحمہ اللہ کے آگے میں نے سر نیاز جھکایا ہے۔ تو انداز کشتہ ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، اور اس میں جو فرماتے ہیں شعر لبریز معانی گفتاست، جو شعر کہتے ہیں معانی سے لبریز ہوتا ہے، ایک نہیں کئی معانی اور مفاہیم کی پرتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست، حضور کی تعریف میں وہ شعر نہیں کہتے، وہ موتی پرو دیتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو موتی پروتے ہیں تو یہ تو یقیناً ہے ان کا وصال ہو گیا۔ مزار بھی تو مختصراً یہ فرمائیے کہ کیا ہے یہ معاملہ، کہاں پر ہے، مزار کہاں ہے، کچھ پتہ چلے ہمیں؟ دیکھیے جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کی شخصیت اور ان کا وجود مسعود جو ہے دنیا پر سن 9 ہجری کا رہا، اور آپ کا جو وصال پرملال ہے وہ 898 ہجری ہے۔ دن تھا 18 محرم الحرام کا اور جمعۃ المبارک، اور ذکر کیا گیا کہ ادھر جمعۃ المبارک کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اب آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ ہرات میں ہے، یعنی جو اس وقت افغانستان میں ہمیں صوبہ نظر آتا ہے اور اس میں ہرات کا مقام ہے۔ آپ کا مرقد پر انوار اس مقام پر موجود ہے۔ اور عمر مبارک کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر عیسوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 78 کے قریب بنتی ہے، اور اگر ہجری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ 80 اور 81 کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ جو بزرگ ہوا کرتے ہیں یہ حروف ابجد اور علم العادات کے اعتبار سے ان کے تاریخ وصال و وفات اور تاریخ پیدائش کو نکالا جاتا ہے، تو یہ لفظ ہے کاس، اور کاس چونکہ جام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان دونوں کے جو ابجد کے حروف ہیں وہ 81 بنتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس زندگی کے جو ماہ و سال ہیں وہ آپ کے تخلص کے ساتھ ہی گویا کہ جڑے ہوئے ہیں، کہ آپ نے ساری زندگی جام بزرگوں سے پیا بھی اور پھر لوگوں کو پلایا بھی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی آپ کے تاریخ وصال کا جو عدد ہے وہ ساتھ آ کر جڑ گیا۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ ایک جملے میں، ویسے تو بہت مشکل کام ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ بات قبل اس کے کہ ہم پیغام کی طرف جائیں، ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بقیہ باتیں ہوتی ہیں بعد میں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس روحانی باتوں سے دل کبھی نہیں بھر سکتا کیونکہ عشاق کی یہ محفل ہے۔ ساتھ رہیے اور فیضان کرم کا وہ چشمہ دیکھیے جو جامی کے پاس سے مدینے سے ہوتا ہوا مل رہا ہے سب کو۔ ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بار دیگر آپ کو خوش آمدید اس محفل میں جس میں ایسے بزرگان دین کا تذکرہ ہے
کہ جنہیں صرف سوچ کر وجود منور ہوتا بھی ہے اور پھر وجود منور کر بھی دیتا ہے، کیونکہ نور والوں کا ذکر ہے، اور یہ نور والے وہی ہیں کہ جن کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ظاہری کیفیات سے مبرہ ہیں، ان کی دوستی تو رب کے ساتھ اور رب کی بارگاہ سے حضور کی بارگاہ تک اس طرح سے ہے کہ ان کا جینا مرنا اور ان کے متعلقین کا بھی جینا مرنا اس بیت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، جس بیت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے اور نہ کوئی شخص اس بیت کو کمتر ثابت کر سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے نصیب ہوتی ہے، اور جو اذن مصطفیٰ سے نصیب ہو جائے قبلہ بس وہ دائمی ہے اور یہ نعمت کبریٰ ہے۔ میں قبلہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی ساری گفتگو کو اگر آپ پیغام کی صورت میں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف لے جائیں تو کیا ہوگا وہ میں پیغام وہی دوں گا جو پیغام ایک عظیم عالم، عظیم عارف، عظیم محقق، عظیم صوفی، عظیم شاعر اور عظیم عاشق علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ نے خود دیا۔ واہ! علامہ جامی رحمہ اللہ کا شعر ہے، ایک جو ہے وہ نعت شریف کا ہی شعر ہے، وہ کہتے ہیں نسخہ کونین را دیبا چاوست جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے نسخے کے لیے دیباچہ تو سرکار علیہ السلام کی ذات ہے اور سارا عالم ان کا خدمت گزار ہے، خواجہ بادشاہ اللہ کی عطا سے وہی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے جب وہ سب کچھ وہ ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ جب جملہ عالم ان کے بندگان ہیں تو جملہ عالم کو ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے، ان کی سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اس کے اندر عشق کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر علم کا پہلو بھی ہے، اس میں عرفان کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اندر عقل کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر سائنس کا پہلو بھی ہے، یعنی سارے پہلو ہیں، سارے پہلو ہمہ جہت ہے۔ ہے۔ اور علامہ جامی کا یہی شعر جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جو اقبال کا میں نے پچھلے جواب میں بھی شعر جو ہے وہ ذکر کیا تھا، وہ اسی شعر کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر ہو علاج خامیم۔ یہ شعر کوٹ کیا تھا اور اس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یعنی اقبال نے بھی اس کو بطور پیغام ان کے کلام سے مغز کی صورت میں اسی کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ اکرام صاحب آپ کیا فرمائیں گے، کوئی پیغام ایسا جو ہمارے بہن بھائیوں کے لیے آسان الفاظ میں تاکہ سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں؟ بے شک جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے اگر بطور پیغام ہم آپ کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے اپنی ستھری اور نکھری ہوئی زندگی گزاری ہے، وہ زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کے جو کلام جو ہے جو قبول عامہ حاصل کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر موجود ہیں، یہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا ہی ایک خوبصورت جلوہ ہے، جس میں فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، کہ زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں جو ہے ان کی محبتوں کو جو ہے جگہ دے دی جاتی ہے، اور یہ ان کلاموں کا لوگوں کی زبانوں پر آ جانا بعد میں ہے، پہلے بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ہستیوں کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ اس لیے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آج بھی ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں میں زندہ اور جاوید ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں فنا کیا ہے کہ جس کی فنائیت انسان کو بقا عطا کرتی ہے۔ اس فنائیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بارگاہ کے قدموں سے لگنے والی اگر دھول بھی ہمیں نصیب اور میسر ہو جائے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ایک طرح سے توشہ ہے، جو انہوں نے اپنے کلام میں بھی کہا اور ساری زندگی یہی آرزو کرتے رہے، چوں سوئے من گزر آری من مسکین زنا داری، اور یہی کیفیت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، نہ سر پر فدا ہوتے ہیں، نہ حضور کے سینے پر، نہ حضور کے نالین پر، بلکہ نالین جب زمین پر لگیں اور اپنا عکس مبارک چھوڑیں، اس پر اپنی جان کو فدا کرنے والے مولانا عبدالرحمن جامی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے محسوس کیا کہ جس خوبصورت پیرائے میں ہمارے علماء کرام نے اس وقت اس مشکل موضوع کو آسان طریقے سے آپ تک پہنچایا، یہ صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے کہ زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور یہ جو نقوش ہیں جن کو نقوش متواترہ کہتے ہیں ولایت میں، یہ نقوش متواترہ ہماری زندگیوں کی اصلاح کا وہ بنیادی محور ہیں کہ جس سے ہم سر منہ تجاوز کریں تو ہمارے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ علامہ صاحب آپ کا، قبلہ علامہ اکرام حسین قادری صاحب، کہ آپ حضرات تشریف لائے اور نعت سے قبل
آج کی گفتگو کا ماحصل کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس سے یا تصوف سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے علوم نامکمل ہوتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ علوم الہیات کے بھی ماہر تھے، فلسفے کی بھی ماہر تھے، نیچرل لاء کے بھی ماہر تھے، اور انٹرپریٹر کی حیثیت سے انہوں نے بحیثیت ایک ایسا فرد جو یہ جانتا تھا کہ قانون فطرت کیا ہے اور قانون اقوام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمرانیات کے بنیادی مبادیات کو بھی وہ خوب تر جانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تشریحات سے بھی واقف تھے۔ تصوف میں اگر محی الدین ابن عربی کا تذکرہ نہ ہو تو بات نامکمل ہے۔ محی الدین ابن عربی کو انہوں نے اپنی زندگی کا محور بنایا، اکتساب فیض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رومی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، جامی کا اپنا ایک رنگ تھا۔ اس رنگ میں انہوں نے کہیں بھی کوئی اور آمیزش نہیں کی۔ وہ آمیزش کیا تھی؟ وہ آمیزش تھی عشق مصطفیٰ کی، اور عشق مصطفیٰ جب حاصل ہو جائے تو سارے علوم تابع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ تابع ہو جاتے ہیں تو فرد بظاہر فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قبر کو، اس کے نشان کو، اور اس کی ذات کو ایسی بقا نصیب ہوتی ہے کہ رب اسے اپنے دوست کے نام سے ایسی سند التفات نصیب کر دیتا ہے، پھر اس کا کوئی اور عمل، کسی اور جانب نگاہ، یا اس کے لیے کوئی اور شے، سب بے معنی ہے۔ صرف ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ تم پر ہم نے محبت کا آج اپنے کرم سے بارشوں کا اظہار کیا ہے۔ جامی، مدینے سے بار بار یہ اظہار تم سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے کلام مباحث میں یا اپنی ظاہری زندگی میں کہیں بھٹکتے نہیں ہو۔ تم نے ہماری نالین سے نسبت اختیار کی، ہم تمہاری حاضری کو ہمیشہ قبول کریں گے، کیونکہ یہ حاضری مدینے کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ بغیر اذن کے نصیب نہیں ہوتا۔ جامی کو بار بار حضور نے بلایا، اور جب آخری بار واپس گئے ہیں تو تب بھی انہیں یہ احساس تھا کہ شاید اب مدینہ نصیب نہ ہو، لیکن قبر میں مدینہ ہی مدینہ تھا۔ اور اسی کلام کے ساتھ بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب حضور کی بارگاہ میں جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کیجیے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال قرا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال قرا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش قندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا چے خوش قندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوخت بر قامت زیبا خیات ازل
تو این جامائے سروے چمنیرا 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 در قد تو این جامائے سروے چمنیرا 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 از جامیے بیچارہ رسانید سلامے از جامیے بیچارہ رسانید سلامے بردرگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردرگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را دو چشمے نرگسی نشرا کے مازا البصر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیل